بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکمل واقعہ آپ بھائیوں اور آپ بہنوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں اور بہنوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین کرام، جب فرعون کو اس کے نجومی نے یہ بتایا کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نہ صرف آپ کی سلطنت کو بلکہ آپ کے موت کا سبب بنے گا، اس ڈر اور اس خوف سے فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح لاکھوں بچوں کا ناحق قتل کیا گیا۔ عمران بن قامت کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر اسے سپاہیوں سے بچانا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ فرعون کے سپاہی گھر گھر پہ پہرا دیے کان لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ کہیں سے کوئی بچے کی آواز آ جائے تو وہ جا کر اسے قتل کر دے۔ اس سے پہلے لاکھوں ماہوں کی وہ گود اجاڑ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹے کی پیدائش پر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ خوبصورت اور چاند سا بیٹا کس طرح ان ظالموں کے حوالے کر دیتی، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں چھپائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے کو فرعون کے سپاہیوں سے بچانا چاہتی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے دل میں غیب سے یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر ایک تابوت کی طرح صندوق بنوائے اور اسے پانی سے بچانے کے لیے روغن پالش کرائے، تاکہ صندوق کے اندر پانی نہ آ سکے اور بچہ بھی محفوظ رہے۔ بچے کو اس صندوق میں رکھ کر پھر دریائے نیل کے پانی میں بہا دو اور پھر اللہ کے اوپر توکل کر کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ کسی وقت آفت آ سکتی ہے اور بچے کو چھپانا ممکن نہیں، تو اس نے اپنی عقل کے مطابق شاید اسی طرح میرا بچہ بچ جائے، اس نے اس صندوق میں بچے کو رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ ایسا کر کے وہ مطمئن ہو گئی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کر بیٹھ گئی۔ وہ مطمئن کیوں نہ ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کریں گے اور یہ ہمارا پیغمبر رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب صندوق دریا کے حوالے کیا تو اس نے اپنی لڑکی کو یعنی کہ حضرت موسیٰ کی بہن کو اس کے اوپر مامور کر دیا کہ وہ اس صندوق پر نظر ٹکائے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہے اور دیکھے کہ یہ صندوق کہاں جاتی ہے اور اس کی کیسے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے باہوں کے ساتھ ساتھ کنارے چلتی رہی۔ جب صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے لگا اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس صندوق کو اٹھوا لیا۔ واپس گھر آنے کے بجائے اس کی بہن نے یہ سوچا کہ میں بھی جا کر دیکھتی ہوں کہ فرعون کے محل میں میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ وہ شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ شاہی محل کے نیچے دریائے نیل کے پانی کی موجوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی نظر جب صندوق پر پڑی جو کہ اس کے سپاہی لے کر آ رہے تھے، تو اس صندوق کو دیکھ کر وہ بے چین ہو گئے اور صندوق کے قریب آنے پر آسیہ نے چاہا کہ اس صندوق کو کھول کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہے۔ تو فرعون کی خادمہ اس صندوق کو اٹھا کر شاہی محل کے اندر لے آئی اور صندوق کو کھولنے پر سب نے یہ دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت اور چاند سا بیٹا لیٹا ہوا ہے اور وہ مسکراتا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ بچے کو دیکھ کر باغ ہو گئی اور اس نے محبت سے اس بچے کو پیار کیا۔ محل میں جہاں لوگ اس بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، وہیں بعض لوگوں نے اس شبے کا اظہار کیا کہ حضور یہ بچہ بنی اسرائیل کے خاندان کا لگتا ہے۔ اس بچے کو قتل کیے جانے کے ڈر سے ان کے والدین نے صندوق میں رکھ کر بہا دیا ہے۔ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس کے ڈر سے ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ فرعون کے تیور بتا رہے تھے کہ اس کے دل کو یہ بات لگی ہے اور وہ اس بچے کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ایسے میں فرعون کی بیوی آسیہ اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر شور سے بولی کہ سرتاج، یہ بچہ مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا لینے میں فائدہ ہے۔ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا کر رکھ لینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہماری آغوش میں تربیت پا کر تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے بھی باز رہے گا۔ فرعون کے دل کو ملکہ کی یہ بات اچھی لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ فرعون نے جس گھر سے لاکھوں بچوں کا ناحق خون کیا، وہی بچہ پرورش پانے کے لیے فرعون کے ہی گھر میں آ گیا تھا۔
یہ اللہ کی شان اور اس کی قدرت ہے کہ بنی اسرائیل کو دشمن سمجھنے والا سرکش فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے میں نگران مقرر ہو گیا تھا۔ ملکہ آسیہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت تھی، اسی لیے وہ چھوٹے بڑے مرد، عورت، خادم اور خادمائیں سب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی جان نثار کرنے لگے تھے، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوبصورت بھی اتنے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے گھر سے ملکہ نے دائی کو بلایا اور اس بچے کو دودھ پلانے کا حکم دیا۔ بچے نے دائی کا دودھ پینے کے بجائے رونا شروع کر دیا۔ بچے کو روتا ہوا اور مچلتا ہوا دیکھ کر ملکہ آسیہ کی اس وقت بے قراری دیکھنے لائق تھی کہ اس نے بچے کو بیلانے کی گھر سے اپنی گود میں لے لیا۔ دوسری، تیسری اور چوتھی بلکہ مزید کئی دائیاں آ گئیں، مگر وہ بچہ دائیوں میں سے کسی کا دودھ پینے کو تیار نہ تھا۔ ملکہ پریشان ہو گئی، اگر بچے نے دودھ نہ پیا تو وہ کیسے جیے گا، اس کی پرورش کیسے ممکن ہوگی۔ ہر دائی انعام و اکرام کی لالچ میں اپنا دودھ اس بچے کو پلانا چاہتی تھی، اور وہ بچہ ان میں سے کسی کا بھی دودھ پینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے وعدہ تھا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی تھی کہ وہ کسی دائی کا دودھ نہ پیتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا کہ اس شہر میں ایک نیک عورت رہتی ہے، وہ بہت اچھی دائی ہے، یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس دائی کو یہاں پر بلا لوں۔ ملکہ آسیہ کو بچے کی دودھ پلانے کی فکر تھی، اسی لیے اس نے فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً اس دائی کو لے کر آئے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آ گئی اور سارا احوال اپنی ماں کو بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ اے ماں، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے اور احسان ہے۔ اب تو چل اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا سینہ ٹھنڈا کر لے، اور دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نئی دائی کی گود میں ڈالا گیا تو وہ بچہ اپنی ماں سے لپٹ گیا، جسے پہلے سے ہی جانتا ہو، جو کسی کا دودھ نہ پیتا تھا اس کا دودھ پینے لگا تھا۔ ملکہ بھی یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی اور خوش بھی ہو گئی کہ بچے نے آرام سے دودھ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے سپرد کر دیا گیا، اور خوشی خوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی، اور اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی پر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شاہی محل میں تربیت ہوتی رہی۔ وہ تربیت پاتے ہوئے جب جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو ایک بہادر نوجوان بن چکے تھے۔ اپنی گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی، چہرے سے ایک روب ٹپکتا تھا۔ جوان ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور ان کے ساتھی کس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ ان سے بڑی سخت محنت کا کام لیا جاتا تھا۔ وہ فرعون کے آرام کی خاطر گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر ان کے کام میں آتے تھے، اور بھوکے پیاسے دن بھر محنت کرتے تھے۔ ان کی محنت کا جو معاوضہ انہیں ملنا چاہیے تھا وہ انہیں نہیں ملتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر ہوتے ہوئے مظالم اور ان کو ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کرنے پر وہ سخت افسوس کرتے تھے، اور غصے سے ان کا خون کھولنے لگتا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کا کیا قصور ہے کہ جس کی انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم ٹھاٹھ باٹ کر زندگی گزار رہی تھی۔ لذیذ کھانے، بہترین لباس انہیں ملتا تھا، رہنے کو ان کے پاس شاہی عمارتیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظالموں سے نفرت تھی، اور کمزوروں اور مظلوموں سے انہیں بے پناہ محبت تھی۔ وہ ایسے لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہری آبادی سے باہر جا رہے تھے۔ ان کی نظر دو افراد پر پڑی، ان میں سے ایک اسرائیلی تھا جبکہ دوسرا قبطی تھا۔ قبطی اس اسرائیلی کو گھسیٹ رہا تھا کہ وہ زبردستی اسرائیلی کو بگاڑ کے لیے لے جانا چاہتا تھا، اور وہ اسرائیلی کسی صورت اس بات پر تیار نہ تھا۔ اور اس اسرائیلی کی جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی، وہ فوراً اسے فریاد کرتے ہوئے ان سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی مظلوم کو تنگ کرے اور زبردستی بگاڑ کے لیے اسے لے جائے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو پیار سے سمجھایا کہ اس کا یہ عمل اچھا نہیں ہے، اور نہ حق کسی کو اس طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ قبطی نہ مانا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آ گیا۔
اور انہوں نے غصے میں آ کر ایک زوردار گونسا دے مارا۔ کتی کو گونسا لگنا تھا کہ اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی انسان کو قتل کر دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حالانکہ انہوں نے گونسا اس نیت سے نہیں مارا تھا کہ وہ کتی قتل کر دیا جائے، بلکہ وہ اس کتی کو سمجھا رہے تھے کہ وہ اس ظلم سے باز رہے۔ لیکن یہ بات اس قدر بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے اس کتی کو غصہ دے مارا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تو بڑا رحیم و کریم ہے، میرا اس شخص کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ شیطانی حرکت ہے اور وہی انسان کو ایسے غلط راہ پر لگا دیتا ہے۔ مجھ سے یہ جو نادانستگی میں ہوا ہے میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تو بڑا غفور و رحیم ہے، میری توبہ قبول فرما۔ کتی کی موت اتفاقیہ واقع ہوئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا قبول ہو جانے پر بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور یہ بھی عہد کیا کہ آئندہ وہ ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے اور نہ کسی گناہ گار کا ساتھ دیں گے۔ پورے شہر میں کتی کے قتل کی خبر پھیل گئی۔ وہ شخص فرعون کا خادم تھا، صفائی قاتل کی تلاش میں لگ رہے تھے۔ مصری فرعون کے پاس پہنچے اور اسے فریاد کرتے ہوئے بولے کہ یہ کام ضرور کسی بنی اسرائیل کے فرد نے کیا ہے، لہٰذا اسے سزا دی جائے۔ فرعون نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ کام ضرور کسی بنی اسرائیل کا ہی ہو سکتا ہے، بھلا کوئی کتی ہی اپنی کتی کو کیوں مارے گا؟ مگر ہم تمام اسرائیلیوں کو ایک شخص کے قتل کے الزام میں نہیں مار سکتے، لہٰذا تم اس قاتل کا سراغ لگاؤ کہ یہ کام کس نے کیا ہے تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے آخری حدود میں تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک کتی تھا اور دوسرا وہی اسرائیلی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے نزدیک پہنچے تو اس اسرائیلی نے پھر انہیں اپنی مدد کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کتی سے لڑنے کا ہرگز موڈ نہیں تھا اور وہ اسرائیلی کو جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ تو بڑا مفسد ہے، خام خواہ میں روز روز جھگڑے کرتا ہے اور پھر دوسروں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ انسان ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ دونوں کو الگ کر کے ان کا جھگڑا ختم کروا دیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر اور اپنے خلاف جملے سن کر وہ ڈر گیا اور وہ یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنے کی غرض سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایسے میں اسرائیلی کو ایک شرارت سوجی اور وہ فوراً سے بولا، جس طرح تو نے کل ایک کتی کو ہلاک کیا تھا، اسی طرح مجھے بھی گونسا مار کر قتل کر دینا چاہتے ہو۔ مجھے ایسے کسی شخص کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کی جان لیتا ہو۔ تم ایک ظالم شخص ہو اور نیک بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو۔ یہ خبر اس کتی کے لیے بہت زبردست تھی کہ ان کی قوم کے شخص کو قتل کر دینے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس شخص نے فوراً جا کر فرعون کے لوگوں کو یہ خبر دے دی اور ان لوگوں نے جا کر فرعون کو یہ خبر دے دی۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ اس کتی کا قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے دربار میں پیش کرنے کا حکم سنا دیا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سلسلے میں مشاورت جاری تھی کہ اتفاق سے اسی وقت دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا ان کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ باتیں سنی کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تربیتیں سوچ رہے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور پھر مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم آج ہی اس شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور ارض مدین کی جانب رخ کیا۔ جب وہ مدین کی سرزمین پر داخل ہوئے تو انہیں پیاس محسوس ہوئی اور وہاں ایک کنواں تھا۔ کنویں کے سامنے پانی کے حوض یعنی کہ پیاؤ پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، جانوروں کو پانی پلایا جا رہا تھا۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو تھامے الگ سے کھڑی تھی، وہ اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے ہیں کہ یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، لڑکیاں کمزور اور ضعیف گھرانے سے لگتی ہیں، اسی لیے وہ انتظار کر رہی ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ تم دونوں چپ چاپ الگ سے کیوں کھڑی ہوئی ہو، اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو لڑکیوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں اور یہ لوگ طاقتور ہیں، ہمارا باپ بھی بوڑھا ہے، اسی لیے
اسی لیے ہم انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ ہٹ جائیں تو ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنے بکریوں کو پلا کر ہم اپنے گھر لوٹ جائیں، اور یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آیا اور